آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانون دان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے، ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل. بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانحہ ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں، ہم لوگ جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال اب مجھے بھی ہو گئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دم خم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا، حق بات کرنے کا، اور کون نہیں رکھتا. اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے 40-50 ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا، میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے، کسی کا بھائی، خاوند، بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا، بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا، لیکن کہے گا مجھے 2 ہفتے میں رپورٹ دو، میں مزید وقت نہیں دوں گا، اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخاستن کے سوا. اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے 30 سال میں جو سفر ہم نے طے کیا 1996 کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا. دیکھیے 1996 میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیر اعظم کی ثوابدید پر نہیں لگیں گے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں. اس کے بعد 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے تحت، اور 19ویں ترمیم پھر آ گئی، ایک جوڈیشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی، باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے. لہٰذا ججوں کی رائے جو تھی وہ حاوی ہونا شروع ہو گئی اور حاوی رہی. اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے، جو آئین کے لیے، جو شخصی آزادیوں کے لیے، وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرا کے قوانین ہوں، پیکا کے قوانین ہوں، اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے، کھڑے ہوتے رہے وہ فسطائیت کے خلاف. یہ تمام جو عمل تھا 2010 کے بعد، بلکہ میں کہوں گا 1996 کے بعد، اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے، اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں، اگر ہم ان کی بات سنیں، ان کے فون سنیں تو یہ احتجاج کرتے ہیں. ان کو ہمت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی، یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں. دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے، اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے، کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا، وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے، جو کسی کو ریلیف دے دے، کسی صحافی کو، کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے، جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر، تم ان کو پامال کر رہے ہو. لوگوں کو اٹھانا، مارنا، پیٹنا تو ہمارا حق ہے. یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے. یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پہ. دیکھیں، جو ہم پٹیشنیں لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں، وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 199 ہے، وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں، خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں. آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے. مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا. آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی، میرے وجود کی ضمانت دیتا ہے. تو یہ تمام معاملات آئینی نوعیت کے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہیں، یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں. کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متعین کرے گی. ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی، حکومتی پارٹی کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے. حکومت صرف ایک ماسک ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو فیصلہ کل یہ ہوا اس فارم 47 پارلیمنٹ نے،
اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے ضمیر کو دفن کیا، انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تعیناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں۔ جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ، اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ سب سانیہ کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے پیاروں کا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی روزگار کا ہے، یہ بطور انسان میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ تو یاد رکھیے، سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے، پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ، ہر بوڑھے کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر بلوچ کے ساتھ، ہر پختون کے ساتھ، ہر سندھی کے ساتھ، ہر پنجابی کے ساتھ، ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ۔ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے۔ جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں، وہی تو اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں، اس میں بہت جد و جہد ہے، آپ سب کی جد و جہد ہے، صحافیوں کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، وکلاء کی ہے۔ اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا۔ کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے۔ اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا، ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے۔ ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا، نشستن برخاستن لوگ روتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لوگوں کا استحصال ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا۔ تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی۔ ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے۔ اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، جن کی روح مردہ ہے، جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا۔ آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے۔ ہم کالا کوٹ پہنیں گے، ہم فائلیں اٹھائیں گے، ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے، ہم التجا کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو، ہماری بحث کو۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے، لیکن ہم نے بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے، طاقت دکھا رہے تھے، جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے، احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے۔ کل یہ ہوا ہے۔ اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے۔ ہم ایک بہت تاریک دور میں چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیں انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے، ضابطہ فوجداری بنایا، اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا، ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں۔ یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں۔ کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں محفوظ نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے۔ تو ہم اب بالکل نہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہد کے، سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے، ہر لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنی آواز بلند کریں۔ عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے، میدانوں میں ہم بلند کریں گے، گھاٹیوں میں، پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے۔ پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا پیغام نہیں ہے۔ میں بطور پاکستانی، ایک رنجیدہ پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو 30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں۔ جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں
کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا۔ کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور، کوئی پی این، اس کی پٹیشن، آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں۔ فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ پینشنر ہو، وہ نکالا ہوا مزدور ہو، ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے۔ اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے، وردی نہیں پہنی ہوگی، لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے، وہیں سے کنٹرول ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو، بہت ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں، جو بھی ہے، جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں، لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے۔ اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ جو عمل ہے یہ مدافعت کا، ریزسٹنس کا، اس کا حصہ بننا ہوگا۔ تو میری آپ کو یہی دعوت ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں۔ اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا، یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی۔ کوئی ملک فلاح نہیں کرتا۔ آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا، کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی، جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی۔ آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے، پاکستان کا ساتھ دیجئے، شرافت کا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔